ابراہیم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ساتھ یہ بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، کہ عمل کرنے والے کے لیے جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کی جنت بڑی زرخیز ہے لیکن غیر آباد ہے، ابھی وہ آباد نہیں ہوئی۔ جنت تیار ہے، جنت موجود، جہنم موجود، دونوں تیار ہیں، لیکن جب تک بندہ نیک عمل نہیں کرتا اس کا وہاں حصہ نہیں بن رہا۔ جیسے جیسے وہ نیک عمل کرتا جائے گا اس کا وہاں وہ محلات آباد ہوتے جائیں گے، باغات لگتے جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ساتھ بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور جنت کی زمین کے دو درخت ہیں، جو پودے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ ایک ذکر بتلا دیا، اشارہ کر دیا کہ تم اللہ کے ذکر جو بھی کرتے جاؤ گے بدلے میں جنت تمہارے لیے آباد ہوتی جائے گی۔ تو اب جنت کو آباد کریں گے، پھر امید رکھیں گے، امید ہے اللہ ہمارے نیک عمل قبول کرے گا، تو یہ کامل مومن کی علامت ہے۔ اور نیک عمل کرے نا اور پھر اللہ پہ امید رکھے میں جنتی بندہ ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بے وقوفوں والی علامت ہے۔ تو نیک عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے نیک عمل ہوتا ہے۔ نیک عمل کر کے یقین نہ ہو بلکہ اللہ کا خوف ہو۔ ہمارا نیک عمل تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ہم نے دین سیکھا نہیں ہے، کسی عالم سے ہم نے تربیت نہیں لی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے پہلے شریعت کے مطابق اس کو سیکھ لے۔ نیک عمل کے لیے شرائط ہیں، اگر بیچ میں کوئی شرط رہ گئی تو اللہ عمل قبول نہیں فرماتا۔ جس کے لیے نماز کے لیے 13 شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، ایک فرض بھی رہ جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ احادیث میں موجود ہے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور آج کل یہ عام ہے۔ آپ تھوڑی دیر نماز کے بعد بیٹھ کے دیکھنا نمازیوں کی حالت کو، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آتا، رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بعض تو اتنا جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ کل میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے سینڈ کی کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تبلیغ والے مسلمان ہیں، ہم تبلیغ کی ضرورت نہیں، تو اس نے چند بندوں کی نماز کی مووی سینڈ کی، تو ایک بندے کی نماز کی مووی سینڈ کی، وہ رکوع ہی نہیں کرتا تھا، کھڑے ہوا پھر تھوڑا سا ایسے ہو کے سیدھے ہی سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں ابھی سر صحیح رکھا نہیں ہے، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ان جیسوں کو تبلیغ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ یا تو بندے کو سارا دین آتا ہو پھر تو بندہ کہے کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، یا سب مسلمانوں کو دین آتا ہے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا جب ہمیں دین آتا ہی نہیں ہے، یہ تو شکر کریں کہ تبلیغ والے جو ان کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے تو کچھ سکھا دیتے ہیں، ورنہ ہمیں تو فکر نہیں۔ تو انسان سب سے بڑا ضروری کام یہ ہے، روٹی کھانے سے بھی زیادہ، روٹی کھانا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ بھوکا رہ کے مرتا ہے تو یہ گناہگار ہے۔ اتنی روٹی کھانا جس سے انسان کی زندگی بچی رہے، اتنا پانی پینا جس سے وہ زندہ رہے، یہ فرض ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فرض کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز پہلے ادا کی جائے گی، کھانا بعد میں کھایا جائے گا۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہمیں نماز کتنی آتی ہے، ہماری بیوی بچوں کو کتنی آتی ہے، دوست احباب کو کتنی آتی ہے۔ کسی سے کبھی کبھی انسان پوچھ ہی بھی لے نا، جس طرح یہ موویاں آج کل چلتی ہیں ماشاءاللہ، وہ انٹرویو لیتے ہیں، ہاں بھائی عید کی کتنی رکھتے ہیں، تو کئی کہتے ہیں 12 رکھتے ہیں، کئی کہتے ہیں 18 رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور کئیوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولوی بتائے گا۔ وہ آگے سے یہ جواب ہوتا ہے کیونکہ آتی تو ہے نہیں۔ یہ ہم مسلمان ملکوں کا حال ہے، یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ اپنے گھر بیٹھ کر، چلو باہر کو چھوڑو، اپنے گھر بیٹھ کر اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیوی سے انسان کبھی نماز تو سن لے، اپنے جوان بیٹوں سے پوچھ لے، ہاں بھائی دعائے قنوت سنا، چلو نماز جنازہ سنا۔ میں کتنے جنازے میں نے پڑھے کہ جہاں بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار ابو فوت ہوا ہے تو مولوی صاحب مجھے جنازہ نہیں آتا، کیا پڑھوں؟ یہ دکھ والی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اولاد نیک عمل کرے گی، والدین کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتی۔ جس طرح ہم ہیں،
ہم روزانہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ جو عمل کیا ہمارے والدین کو ثواب پہنچا. ہم الحمدللہ 4 بھائی حافظ ہیں، 2 عالم ہیں. اب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کبھی یاد آتا ہے تو دعا کر لیتے ہیں. لیکن عام روٹین وائز جو نمازی حضرات ہیں یہ روزانہ دعا کرتے نہیں کرتے. لیکن نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ برابر کا ثواب والدین کو ملتا ہے. اولاد صدقہ جاریہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اولاد والدین کے لیے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے گی تو والدین کو برابر کا ثواب ملے گا. لیکن کب ثواب ملے گا؟ جب اولاد نیک عمل کرے گی. تو ایک بندے کے اولاد نماز ہی نہیں پڑھتی، پورا سال نماز ہی نہیں پڑھتی، تو ان والدین کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے. 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 2 بچے ہیں. ایک بندے کے 5 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، وہ نمازی ہیں، تو اس کو قبر میں روزانہ کتنا ثواب جا رہا ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جس کی اولاد ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتی. سال بعد مولوی یاد آتا ہے، مولوی صاحب ابو دا ختم ہے. اور مولوی صاحب تو کھانے کے لیے جاتا ہے، ثواب کے لیے تھوڑا ہی جاتا ہے. جب کھانے کے لیے ہم کوئی عبادت کریں گے تو ثواب نہیں ملتا. ثواب اس کا ملتا ہے جو ہم خالص اللہ کے لیے کریں. اور اللہ کے لیے ہم نے پڑھنا ہو تو اپنے باپ کے لیے نہ پڑھیں. مولوی سے پوچھو نا کبھی پورا سال اپنے باپ کے لیے پڑھا ہے؟ وہ بیچارے نے نہیں پڑھا ہوتا. پھر ختم پہ کیوں پڑھتا ہے؟ ختم پہ آدھا پڑھتا ہے، آدھا سپارہ الٹا دیتا ہے، ہو گیا قرآن مکمل. تو یہ کھانے کے لیے جب پڑھیں گے نا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. 2 دفعہ مولوی کو بلاؤ کھانا نہ دو، تیسری دفعہ کبھی نہیں آئے گا. تجربہ کر کے دیکھ لو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا تو پہلی دفعہ، 2 دفعہ نہیں، پہلی دفعہ کھانا نہ دو، دوبارہ بلاؤ مولوی صاحب آج دعا کرنی ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا، بہانہ لگا لے گا. تو یہ کس لیے گیا؟ کھانے کے لیے گیا. لیکن جب اولاد ثواب کے لیے پڑھے گی تو وہ کھانے کی نیت کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی، وہ والدین کے ثواب کے لیے پڑھے گی. تو اس لیے اپنے اولاد کو دین سکھاؤ، نماز سکھاؤ، قرآن سکھلاؤ، اور ان کی تربیت کرو، ان کو نماز پہ لگاؤ، دین پہ لگاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم نے مرنا ہے. جب ہم مریں گے تو وہ اولاد ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی. ہم کامل مومن نہیں ہیں، گناہ گار مومن ہیں. گناہ گار ہیں یا نہیں؟ گناہ گار ہیں. تو ہمارے جو گناہ ہیں اگر بعض معاف نہ ہوئے جن کی وجہ سے ہمیں پکڑ ہوئی، اولاد کی نیکی کی وجہ سے چند دنوں میں اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. یہ پیچھے سے جو ہمارے لیے نیکیاں آئیں گی ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر پیچھے سے نیکیاں ہی نہیں آتی، اولاد کو ہم نے اگر خود غلط کاموں پہ لگایا، والدین نے غلط کاموں پہ لگایا، تو وہ ثواب کے بجائے پیچھے سے گناہ آ رہا ہے. جو ہم غلط کام دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے تو ہمیں ثواب کے بجائے ان کا گناہ آ رہا ہے، تو ہمارا گناہ بڑھتا جائے گا، عذاب بڑھتا جائے گا. تو وقت زیادہ ہو گیا، تو اس وجہ سے انسان اپنی فکر کرے کہ ہم نیک عمل کر کے اللہ پہ امید رکھے، اولاد کو نیک بنا کر اللہ پہ امید رکھے. امید ہے انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ نیک رہے گی. دنیا میں کوشش کرے اور اس کے بعد کی امید رکھے. لیکن اپنے ہوتے ہوئے بے نمازی ہے تو بعد میں کیا نمازیں پڑھے گا؟ تو اولاد کو اپنے لیے انسان صدقہ جاریہ بنائے، اور عزیز و اقارب کو جس کو ہم نماز سکھلائیں گے، دین سکھلائیں گے، وہ جب تک دین پر عمل کرے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. تو نیک عمل کر کے پھر انسان اللہ پہ امید رکھے. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.